میں نے جو آپ کے سامنے گزارش پیش کی تھی تو ظاہر سی بات ہے کہ میرا انتخاب غلط نہیں تھا. اب چونکہ میں اپنی زبان سے ان کی معرفی کراتا تو مشہور و معروف شخصیت کا تعارف اس شخصیت کے لیے سوء ادب ہوتا ہے، تو اس لیے میں تعارف نہیں کرا سکتا تھا. آئیے یہاں پہ بھی کوئی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک شعر پڑھ دوں کہ اہل سنت ہو کہ شیعہ یا کوئی انجان ہو، اہل سنت ہو کہ شیعہ یا کوئی انجان ہو، عشق حیدر کے لیے یہ شرط ہے انسان ہو. اہل سنت ہو کہ شیعہ یا کوئی انجان ہو، عشق حیدر کے لیے یہ شرط ہے انسان ہو. آئیے اس لیے کہ یہ وہ در ہے کہ جہاں مذہب و ملت کی کوئی قید نہیں ہے، وہ کعبہ ہے جہاں فرقہ دیکھا جاتا ہے. کربلا میں کوئی فرقہ نہیں، صرف انسانیت دیکھی جاتی ہے. آئیے میں بڑی ادب و احترام سے حرف التماس لے کر پڑھ رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین آفتاب شریعت عالی جناب مولانا قلب جواد صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے مرصع اور مجلہ بیان سے مومنین کے قلوب کو منور کریں. آپ حضرات بلند ترین نعرے صلوات سے ان کا خیر مقدم کریں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. صلوات بھیج دیں. ظاہر ہے کہ اب یہ موقع نہیں ہے کہ کسی مرصع یا مجلہ کوئی تقریر کی جائے، کیونکہ سامعین کی عادتیں پہلے ہی قل هو اللہ کی تلاوت کر رہی ہیں. لہذا کسی تفصیلی یا تقریر کی نہ ضرورت ہے، لیکن چند جملے ظاہر ہے کہ حاضر ہیں تو چند جملے عرض کرنا ہے. مشہور و معروف حدیث ہے، ارشاد رسالت مآب ہے کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت بخشو. یہاں پر تصور یہ ہوتا ہے، مجلس کے لفظ سے تصور یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں مجلسیں ہوتی ہیں کہ کوئی مقام معین ہوتا ہے، کوئی جگہ معین ہوتی ہے، کسی ذاکر سے وعدہ لیا جاتا ہے، کسی عالم سے وعدہ لیا جاتا ہے، پوسٹر چھپتے ہیں، اشتہار چھپتے ہیں، وقت معین ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ مجلس ہوئی. لیکن عربی میں مجلس کی معنی نہیں ہے. مجلس کے معنی یہ ہے کہ جہاں بھی دو آدمی بیٹھ جائیں وہ مجلس ہے. جہاں بھی دو آدمی بیٹھ جائیں وہ مجلس ہے. اس کا مطلب ذکر علی کے لیے نہ کسی عالم کی ضرورت ہے، نہ کسی ذاکر کی ضرورت ہے، نہ کسی خطیب کی ضرورت ہے، نہ کسی اشتہار کی ضرورت ہے، نہ کسی خاص جگہ کی ضرورت ہے. جہاں بھی دو چاہنے والے بیٹھ جائیں ذکر علی شروع ہو جائے. یہی رسول نے ارشاد فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، یہی اس کے معنی ہے. اور ظاہر ہے کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، لیکن دو چار منٹ لینا ہے آپ حضرات کے. آپ دیکھیں دشمنان مولا علی ایک چیز کا سہارا لیتے ہیں، اور وہ سہارا ہے چانس اور اتفاق کا. جب بھی کوئی فضیلت میں ہم مولا کی بیان کرتے ہیں تو فوراً کہہ دیتے ہیں صاحب اتفاق سے ہوئی، بائی چانس. کعبے میں مولا علی پیدا ہوئے کا اتفاق سے وہیں پیدا ہو گیا. بدر کے فاتح وہ تھے کا اتفاقیہ طور پر علی ہی نے بدر فتح کی. خندق کی فتح انہی نے ہوئی، اب ان کے ہاتھ سے مارا گیا، اور کہتے ہیں صاحب اتفاقیہ طور پر علی کے ہاتھ سے مار دیا گیا. خیبر علی نے اکھاڑا کہ وہ اتفاقیہ طور پر علی تھے، زیادہ ان کے ہاتھ سے وہ خیبر جو تھا وہ اکھڑ گیا اور وہ فتح ہو گئی. ہر چیز کو وہ اتفاق کا نام دیتے ہیں، ہر فضیلت کو اتفاق کا نام دیتے ہیں. فلاں فضیلت کا اتفاق سے، فلاں فضیلت کا اتفاق سے، فلاں فضیلت کا اتفاق سے. تو ہر فضیلت کے لیے وہ اتفاق کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بائی چانس مل گئی، اتفاق سے مل گئی. تو جب ہر فضیلت علی کو اتفاق سے مل رہی ہے، بہت توجہ چاہوں گا، باذوق مجمع ہے، جب ہر فضیلت علی کو اتفاق سے مل رہی ہے تو اس کا نتیجہ تو بس یہی نکل رہا ہے کہ سارے اتفاقات نے مل کر اتفاق کر لیا تھا کہ اگر واقع ہوں گے تو صرف علی کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. اتفاقیہ طور پر اور بھی تو کسی کو فضیلت کوئی مل جاتی. سارے اتفاقات علی کے لیے کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اتفاقات نے مل کر آپس میں اتفاق کر لیا کہ صرف علی کے لیے واقع ہوں گے. میں توجہ چاہوں گا، میں نے کہا بس 4-5 منٹ. آپ دیکھیں علی اس شخصیت کا نام ہے، بہت توجہ، علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے کبھی کسی فضیلت کی تمنا نہیں کی.
بلکہ فضیلتوں نے علی کی تمنا کی. علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جو کبھی کسی فضیلت کی تلاش میں نہیں نکلے بلکہ فضیلت علی کی تلاش میں. کسی فضیلت کے لیے کسی در پر نظر نہیں آئے بلکہ فضیلت خود علی کے دروازے پر پہنچی. میں 2-3 مثالیں جلدی سے دے کر اپنی بات کو مکمل کروں. آپ دیکھیں، اب ظاہر کہ آج کی مناسبت، آج جو یہ محفل اس کی مناسبت سے عرض کرنا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کعبے کے اندر پیدا ہونا، جوف کعبہ میں پیدا ہونا، وسط کعبہ میں پیدا ہونا، یہ ایسا شرف ہے، یہ ایسی فضیلت ہے جو تاریخ انسانیت میں نہ آج تک کسی کو ملی نہ قیامت تک ملے گی. کعبے میں پیدا ہونا، وسط کعبہ میں پیدا ہونا، جوف کعبہ میں ولادت، یہ ایسی فضیلت جو نہ کائنات میں ملی ہے کسی کو نہ کبھی ملے گی. اتنی عظیم فضیلت، مگر مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ یہ علی کی تمنا نہ تھی کہ کعبے میں پیدا ہوں. نہیں توجہ رہے، یہ علی کی تمنا نہ تھی کہ کعبے میں پیدا ہوں بلکہ یہ کعبے کی تمنا تھی کہ علی کعبے میں پیدا ہوں. نہیں لفاظی نہیں، یہ خطابت نہیں، حقیقت ہے جو پیش کی جا رہی ہے. کیونکہ اگر جناب فاطمہ بنت اسد اس دروازے سے داخل ہوتی کہ جس دروازے سے سب داخل ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد مولا علی کی پیدائش کعبے کے اندر ہو جاتی، تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ علی کی تمنا تھی کہ کعبے میں پیدا ہوں. لیکن اس در کا بند رہنا اور کعبے کی دیوار میں نیا در بن جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ کعبے کی تمنا ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہو. صلوات بھیجے محمد. شب ہجرت بستر رسول پر سونا، شبیہ رسول بن کر پوری رات بستر رسول پر سونا، یہ عظیم فضیلت. پر یہاں بھی مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ یہاں علی کی تمنا نہیں تھی. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ مولا علی نے نہیں کہا تھا کہ مجھے اپنے بستر پر لٹا دیجئے. علی کو رسول نے فرمایا اے علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی خواہش نہیں تھی کہ بستر رسول پر لیٹیں، بستر رسول کی تمنا ہے کہ علی شبیہ رسول بن کر اس بستر پر لیٹے. نہیں، بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ آسمان سے تلوار کا اترنا، یہ وہ فضیلت ہے جو مخصوص ہے مولا علی کے ساتھ. یہ فضیلت مخصوص ہے مولا علی کے ساتھ. مگر یہاں پر پھر مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ یہ علی کی تمنا نہ تھی کہ مجھے ذوالفقار ملے، یہ ذوالفقار کی تمنا تھی کہ علی کے ہاتھوں میں پہنچے. اس کی دلیل کیا ہے؟ بغیر دلیل کی کوئی بات نہیں ہوگی. جنگ بدر ہو رہی ہے، زبردست جنگ بدر ہو رہی ہے. ابو دجانہ انصاری جو صحابی رسول، ان کے ہاتھ کی تلوار ٹوٹتی ہے. رسول اللہ کی خدمت میں پہنچتے ہیں، یہ اللہ کے رسول میرے ہاتھ کی تلوار ٹوٹی، میں کیا کروں؟ تمام تاریخیں گواہ ہیں کہ رسول اللہ نے زمین سے کھجور کی لکڑی اٹھائی، ہاتھ کو گردش دی، ہاتھ کو گھمایا. جب گردش مکمل ہوئی تو لکڑی کے بجائے تلوار تھی. اے ابو دجانہ لے جاؤ، یہ تلوار استعمال کرو. تو جب ابو دجانہ کے ہاتھ کی تلوار ٹوٹی تو رسول کی خدمت میں پہنچے اور رسول نے بطور معجزہ لکڑی کو تلوار بنا دیا. لیکن جب میدان احد میں علی کے ہاتھ کی تلوار ٹوٹی تو ہم کو کسی تاریخ میں نہیں ملتا ہے کہ اب علی بھی رسول کی خدمت میں گئے ہوں کہ مجھے بھی کوئی تلوار مہیا کر دیجئے. بلکہ روایت گواہ ادھر علی کے ہاتھ کی تلوار ٹوٹی، ادھر آسمان سے ذوالفقار بے چین ہو کر اتری. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے ہاتھوں کو ذوالفقار کی تلاش نہیں تھی بلکہ ذوالفقار کو علی کے ہاتھوں کی تلاش تھی. بس میں اپنی بات کو مکمل کر دوں. یہاں پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں اس کا ہلکا سا جواب ہو جائے، بات مکمل ہو جائے. یہاں کہا جاتا ہے کہ صاحب عجیب عجیب شیعوں کے عقیدے ہیں، صاحب عجیب عجیب عقیدے ہیں. آسمان سے تلوار اتری، علی کے لیے آسمان سے تلوار اتری. اب اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہا ہے کہ آسمان سے علی کے لیے تلوار اتری، کیا آسمان پر کوئی تلوار بنانے کا کارخانہ ہے؟ کیا آسمان کے اوپر کوئی تلوار بنانے کا کارخانہ ہے کہ جہاں سے اللہ میاں نے علی کو ایک تلوار بھیج دی وہاں سے؟ کہ کوئی کارخانہ ہے وہاں پر؟ نہیں، کوئی کارخانہ وارخانہ نہیں ہے.
پوری توجہ رہے. مگر میں کہوں گا تھا قرآن کا مطالعہ کیجئے. بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے بھنے ہوئے پرندے آتے تھے. آسمان سے بھنے ہوئے پرندے آتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے بھنے ہوئے پرندے آتے تھے. تو کیا آسمان میں کوئی ہوٹل کھلا ہوا ہے؟ کیا آسمان میں کوئی ہوٹل کھلا ہوا ہے کہ جہاں سے بھنے ہوئے مرغے بھنے ہوئے پرندے بنی اسرائیل کے لیے آتے تھے؟ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ جناب اسماعیل کے لیے آسمان سے دمبا آیا. آسمان سے دمبا آیا. تو کیا دمبوں کی کوئی نرسری کھلی ہوئی آسمان کے اوپر کہ جہاں سے وہ دمبا آ گیا تھا؟ تو بس جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آسمان پر تلواریں بنانے کا کوئی کارخانہ ہے، تو ان سے انہی کی لفظوں میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ بس اتنا سوچ لو اور اتنا سمجھ لو کہ جہاں کے اوپر وہ ہوٹل ہے کہ جہاں سے بھنے ہوئے مرغے آ رہے تھے، اور جہاں پر وہ نرسری ہے کہ جہاں سے دمبا آیا تھا، اسی کے برابر ایک تلواروں کے بنانے کا کارخانہ بھی ہے. اور اگر یقین نہیں آ رہا ہے تو جلدی سے جا کر دیکھا. ایک صلوات بھیج دے بلند آواز صبر محمد والے. اب بارگاہ مولا پہ دست دعا ہے. پالنے والے جو میزبان ہیں اس محفل کے، ان کو بھی دینی اور دنیاوی دونوں ترقیاں حاصل ہوں. جو حاضرین بزم یہاں ہیں ان کی بھی جو جائز و شرعی تمنا ہے وہ پوری ہو. پالنے والے ہم میں جو مریض ہیں ان کو شفا عنایت فرما دے. جو مخروض ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے. جو حج و زیارت کے متمنی ان کی تمنا پوری فرما دے. جہاں جہاں بھی دوستداران محمد و آل محمد علیہ السلام موجود ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو محفوظ و معمور رہے. پالنے والے دنیا سے دہشت گردوں کو نیست و نابود کر دے. جو حکومتیں دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہی ہیں ان حکومتوں کو بھی تباہ و برباد فرما دے. پرچم اسلام سربلند رہے. پرچم کفر و نفاق سرنگوں رہے. پالنے والے ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے کردار ہمارے عمل سے راضی نہ ہو جائے. پالنے والے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے غلاموں اور جانثاروں میں شمار فرما. ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے.